بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ افغانیوں کو پاکستان نے 40 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے کہ مہمان نوازی ان کی جا رہی ہے پاکستان کی طرف سے، لیکن ابھی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ انہوں نے کسی چیز کا خیال نہیں کیا اور اچانک جنگ شروع ہو گیا۔ انہی کی طرف سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ پاکستان نے تو اپنے دفاع میں جو بھی ہو رہا ہے وہ کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے چودھری طارق حمزہ صاحب کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ اس وقت جی پوری دنیا میں یہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے، یہ ایشو ڈسکس ہو رہا ہے کہ جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی شروع ہو چکی ہے اور یہ قسم کی جنگ کی سی صورتحال ہے، تو اس پہ یقیناً پوری دنیا کی جو بڑی طاقتیں ہیں انہوں نے فوکس کیا ہوا ہے، اور ریجنل طاقتوں کا بھی اس میں انٹرسٹ ہے، اور اس لحاظ سے وہ بھی اسے اہمیت دے رہے ہیں کہ یہ نوبت اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ شروع ہو چکی ہے۔ تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو کہ کافی عرصہ سے دہشت گردی کا شکار ہے، اور جو دہشت گردی ہو رہی ہے یہ کئی دہائیوں سے جو پاکستان میں تقریباً 15-20 سال سے جو دہشت گردی اس سے زیادہ عرصے سے ہو رہی ہے، تو اس کے پیچھے جو اب یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ اس پہ دہشت گردی میں جو سب سے زیادہ کردار ہے وہ سامنے آیا ہے بھارت کا، اور بھارت کا اور افغانستان کا ایک ان کا درمیان ایک نیکسس ہے۔ اس نیکسس کی وجہ سے اب یہ چیز سامنے آ چکی ہے، اور پوری دنیا کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ پاکستان میں جتنی دہشت گردی ہوئی ہے اس کے پیچھے بھارت ہے، بھارت نے دہشت گردی کرائی ہے، اور جو آگے پراکسی انہوں نے یوز کیا ہے وہ افغانستان کو پراکسی یوز کیا ہے۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جب سے یہ افغانستان کی گورنمنٹ آئی ہے اس پہ کافی تبصرے ہو رہے ہیں کہ یہ بنیادی طور پہ ایک کوئی گورنمنٹ یا حکومت اس طرح نہیں ہے کہ جیسے کسی ملک میں کوئی تبدیلی اس لحاظ سے آتی ہے کہ وہاں ایک باقاعدہ گورنمنٹ بنائی جاتی ہے۔ یہ تو سب کو علم ہے اس بارے میں کہ یہاں افغانستان میں امریکہ کا قبضہ تھا، اور جب امریکہ یہاں سے گیا تو اس کے بعد ایک عبوری حکومت تشکیل دی گئی جس کو افغان عبوری حکومت کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو افغان عبوری حکومت آئی ہے اس کو لانے میں جو کردار ادا کیا گیا ہے، ظاہری بات ہے یہ انٹرنیشنل کچھ طاقتوں نے یہ گورنمنٹ لائی، اور اس میں قطر اور امریکہ اور دیگر کئی ممالک کا اس میں کردار ہے۔ کچھ ممالک کا ظاہری کردار ہے، کچھ ممالک کا خفیہ کردار ہے، لیکن یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ جب یہ چیز سامنے آئی ہے، اور بڑی یہ عجیب اور دلچسپ سچویشن ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی، تو یہ قسم کی بلیاں تھیلے سے باہر آئی ہیں۔ انڈیا بھی اوپن ہو گیا ہے کہ پاکستان میں جتنی دہشت گردی کی وہ انڈیا نے کی، اور افغانستان بھی اب اوپن ہو چکا ہے کہ جتنی دہشت گردی ہوئی ہے یہ موجودہ جو افغان عبوری حکومت ہے اس کے دور میں ہوئی ہے، ان کی سرپرستی میں ہوئی ہے، اور یہ افغانستان کی اسلام جو رجیم ہے یہ ایک قسم کی میرے خیال میں، یا جو ہم میڈیا کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں یا عالمی جو خبریں ہیں ان کو دیکھنے کے بعد جو تجزیہ سامنے آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ یہ اس وقت جو موجودہ گورنمنٹ افغانستان میں یہ انڈیا کی بھارت کی پراکسی گورنمنٹ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب پاکستان نے انہیں یہ کہا کہ آپ کی طرف سے دہشت گرد آتے ہیں اور پاکستان میں کارروائیاں کرتے ہیں، خصوصاً قبائلی علاقے میں اور KPK میں جو سیٹل ایریاز ہیں پاکستان کے، ان میں آ کے کارروائیاں کرتے ہیں، تو ان کو روکا جائے، تو انہوں نے بہانے سے اس دہشت گردی کو آواز دینا شروع کر دی، اور جو آخری اٹیمپٹ ہوئی ہے اس میں پاکستان، ایران، چائنا اور رشیا، یہ 4 بڑی طاقتیں جو ریجن میں ہیں، ان کے وزرائے خارجہ حالیہ انہوں نے دورہ کیا افغانستان کا، اور اس میں افغانستان کی گورنمنٹ کے جو وزیر خارجہ ہیں ان سے انہوں نے ملاقات کی، اور ملاقات میں یہ انہیں بتایا گیا، تمام ثبوت دیے گئے، شواہد دیے گئے، اور اس کے بعد پاکستان کی گورنمنٹ نے یہ بڑی زبردست حکمت عملی بنائی، خصوصاً وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف اور ہمارے فیلڈ مارشل ہیں جنرل عاصم منیر، انہوں نے بڑی اچھی حکمت عملی بنائی، اور جو پاکستان سے وفد UN میں گیا، UN میں جا کے ثبوت دیے گئے، OIC میں ثبوت دیے گئے، UN میں ثبوت دیے گئے، ریجنل جو
جتنی تنظیمیں ہیں، شنگھائی تعاون تنظیم ہے یا SCO ہے، جتنی تنظیمیں ان سب میں ثبوت دیے گئے، اور ثبوت دینے کے بعد یہ کہا گیا کہ افغانستان کو روکا جائے. افغانستان کی گورنمنٹ کو بھی ہر سطح پہ بتایا گیا کہ بھائی آپ کی طرف سے دہشت گردی ہو رہی ہے. ہم نے اخوانوں کا بہت زیادہ یہاں ان کی مہمان نوازی کی ہے، ان کا خیال رکھا ہے، اور تقریباً 40 سال افغانستان کی ہم نے خدمت کی ہے، اخوانیوں کی خدمت کی ہے، اور اب یہ آپ کی طرف سے دہشت گرد آ رہے ہیں، پاکستان دہشت گردی کر رہے ہیں، ان کو روکا جائے. تو انہوں نے اس بات کو مذاق سمجھا، اور جو موجودہ رجیم انتہائی غیر سنجیدہ و احمقانہ رجیم ہے افغانستان میں، کہ انہوں نے یہ پاکستان کی تمام تر گفتگو کو اور تمام تر مطالبات کو کوئی اہمیت نہ دی اور مذاق سمجھا. اور اب جب یہ دیکھا گیا ہے کہ دہشت گردی بہت زیادہ بڑھ چکی، تو پاکستان نے اپنے دفاع میں جب ان کو اس بارے میں سمجھایا تو انہوں نے دخل اندازی کی، اور گزشتہ دنوں ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 27 مقامات پر پاکستان کی جو پوسٹیں ہیں، سرحدی پوسٹوں میں 27 مقامات پر انہیں فائرنگ کی، شدید فائرنگ کی اور ہیوی فائرنگ کی، اور وہ ایسے وقت میں فائرنگ کی جب ان کے وزیر خارجہ بھارت میں موجود ہے، وہاں پاکستان کے خلاف پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں. دیکھیں ادھر پریس کانفرنسیں کی گئیں، ادھر پاکستان پہ بارڈر پہ. چوہی صاحب میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. جیسے کہا کہ افغانستان کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ بھارت میں جا کے انہوں نے کانفرنس کی، دوسرے لفظوں میں ہندوؤں کی گود میں جا کے بیٹھے. تو دیکھیں ادھر سے آپ مسلمان کہلاتے ہیں، مسلمان بنتے ہیں اور بڑے دعوے کرتے ہیں مسلمانیت کے، تو ایک بت مت جو ہے اس کے ساتھ آپ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں، مطلب کانفرنس کر رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جی ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، وہ کرنے جا رہے ہیں. وہی نا، اسی کا میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے کہ یہ جو ابھی نظر آ رہا ہے کہ یہ بنیادی طور پہ ایک باقاعدہ گورنمنٹ نہیں ہے افغانستان میں. یہ ایک ایسا رجیم ہے جو کہ صرف اپنے مفادات کے لیے کام کرتا ہے، اور یہ نہ دوستوں کو دیکھتا ہے نہ بھائیوں کو دیکھتا ہے. ابھی دیکھیں مسلم امہ کا جو ایک کنسیپٹ ہے اس کو انہوں نے بہت بری طریقے سے ڈیمیج کیا ہے. کل تک یہ بھارت کے خلاف جنگ لڑتے رہے، وہ کہتے رہے جی بھارت ہمارا دشمن ہے، اور آج اس بھارت کی گود میں جا کے بیٹھ کے اور پاکستان کی انہوں نے ہمیشہ مدد لی، پاکستان کے عوام کی مدد لی، گورنمنٹ کی مدد لی. یہ تو پوری دنیا نے دیکھا کہ سب سے پہلے افغانستان نے پاکستان کی 27 مقامات پر ہیوی فائرنگ کی، ہیوی گنوں سے فائرنگ کی، جس کے جواب میں پاکستان کے لیے یہ ممکن نہیں رہا کہ پاکستان خاموش رہ سکے، اور پاکستان نے اپنے دفاع میں جواب دیا، اور پاکستان نے دفاع میں بہت بہترین زبردست جواب دیا. اور یقیناً یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا تاریخی موقع ہے کہ پاکستان عالمی طور پہ ایک، جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ اس حوالے سے ایک سپر پاور کے طور پر پاکستان سامنے آ رہا ہے کہ جب پاکستان کو اپنے دفاع میں موقع ملا تو پاکستان نے اچھا خاصا دفاع کیا اور اچھا خاصا جواب دیا، اور انٹرنیشنل سطح پہ دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان نے بڑی طاقت کے ساتھ اس کا جواب دیا. یہ پاکستانی عوام یا پاکستانی قوم اس وقت خوش قسمت ہے کہ انہوں نے یہ آپ خود بھی اس کا اندازہ لگا رہے ہیں، یعنی آپ بھی جائزہ لگائیں، عوام خود بھی جائزہ لگائیں، ہر آدمی جو یہ پروگرام دیکھ رہا ہے وہ خود بھی جائزہ لگائے کہ دیکھے کہ جب بھارت نے پاکستان میں حملہ کیا تو پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا. آپ پوری دنیا کا جائزہ لے رہے ہیں کہ کون سا ملک ایسا ہے جو کہ اپنے دشمن کو شکست بھی دے رہا ہے، فتح بھی حاصل کر رہا ہے. تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ پاکستانی عوام اس وقت خوش قسمت ہے، اور خصوصاً اس لحاظ سے خوش قسمت ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ انتہائی مضبوط ہے، اور خصوصاً وزیر اعظم میاں شہباز شریف کے آپ دیکھیں ان کی پوری دنیا میں پذیرائی ہو رہی ہے، اور انہیں ظاہری بات ہے جو بھی ٹرمپ کے ساتھ بڑی دوستی ہوگی. جی ٹرمپ کے ساتھ دوستی ہوئی. انٹرنیشنل سطح پہ آپ دیکھیں 28 ملکوں میں پاکستان اس ٹائم اسلامی ملک کے طور پہ نمبر 1 پوزیشن پہ آیا ہے، اور پاکستان دنیا میں جہاں بھی امن کی بات ہو تبھی پاکستان نمبر 1 پہ ہے، اگر اپنے ملک کے دفاع کی بات ہو تبھی پاکستان نمبر 1 پہ ہے. اور پاکستان کے وزیر اعظم کی، پاکستان گورنمنٹ کی پوری دنیا میں پذیرائی ہو رہی ہے. اور ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں جنرل عاصم منیر، پوری دنیا میں ان کی تعریف ہو رہی ہے کہ ان کا جو ایک وار ڈاکٹرائن ہے یا ڈیفنس ڈاکٹرائن ہے وہ انتہائی کامیاب ہے کہ بھارت کو جو کہ ہمارا ازلی دشمن ہے اس کو بھی شکست دی، افغانستان کو بھی شکست دی. اور اس لحاظ سے پاکستانی عوام، ہر پاکستانی انتہائی خوش قسمت ہے، اور سب کو اپنے مفادات سے بالاتر ہو کر اپنے صوبائی، لسانی یا کسی بھی قسم کے اختلاف سے بالاتر ہو کر قومی سوچ
اپنا کر یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے. اب دیکھیں پاکستان دفاعی لحاظ پوری دنیا میں انتہائی اہمیت اختیار کر رہا ہے اور مضبوط ترین ملک ہے. یعنی جو بڑی طاقتیں آپ دیکھ لیں, چائنا دیکھ لیں, امریکہ دیکھ لیں, سپر پاورز ہیں, رشیا دیکھ لیں, سب نے پاکستان کی بائیں ڈال رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اس کو ایک انٹرنیشنل لیڈر, انٹرنیشنل ٹائیگر کے طور پر تسلیم کر لیا ہے. اب یہ ضروری ہے کہ سب قومی اتحاد, ملی اتحاد کا مظاہرہ کریں اور قومی ایشوز پہ کے مطابق سوچیں, نہ کہ یہ چھوٹی موٹی باتوں کو سوچ کر اختلافات میں پڑیں اور یہ لڑائی جھگڑا کریں, جلوس نکالیں, جلسے کریں یا نیگیٹو پالیٹکس کریں. ان سب چیزوں کا میں سمجھتا ہوں دور ختم ہو چکا. اور میرا ایک اپنا تجزیہ جو ہم دیکھ رہے ہیں میڈیا میں, انٹرنیشنل میڈیا میں, کہ آنے والے دور میں پاکستان مزید کامیابیاں سمیٹے گا. آپ آگے آگے دیکھتے جائیں کہ ہوتا ہے کیا. کہوں گا کہ افغانستان نے جو کردار ادا کیا ہے پاکستان کے خلاف وہ انتہائی احسان فراموش اور بس غدارانہ, اور دوسرے لفظوں میں دیکھیں اب کس کے ساتھ جا کے بت متوں کے ساتھ جا کے مل گئے وہ پاکستان کے خلاف گفتگو کر رہے ہیں, پاکستان کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں. اور یار یہ اس طرح کی چیزوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا, آپ کو منہ کی کھانی پڑے گی اور انشاءاللہ آپ پچھتائیں گے کہ ہم نے یہ کس کے ساتھ پنگا لے لیا. یہ چوئی صاحب بہت شکریہ آپ کا. پاکستان زندہ باد.